الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ یہ رہنما خواتین یا مومن گائیڈ جو موضوع ہے، اس سے پہلے درس میں نے آپ لوگوں کے سامنے بیان کیا تھا کہ مطلقات کی کتنی قسمیں ہیں اور اسی طریقے سے طلاق کی کتنی قسمیں ہیں، بائن کسے کہتے ہیں، بینونہ صغریٰ کسے کہتے ہیں اور بینونہ کبریٰ کسے کہا جاتا ہے اور طلاق رجعی کسے کہا جاتا ہے۔ آج کا ہمارا جو موضوع ہے میرے بھائیوں وہ ہے کن الفاظ یا کلمات کے ذریعے جو شوہر اپنی منکوحہ بیوی کو کہے تو طلاق واقع ہوتی ہے اور اس طرح کی طلاق کا حکم کیا ہے، یعنی شرعی فیصلہ کیا ہے۔ اس میں یعنی الف صریح اور واضح کلیئر الفاظ، یعنی جو نیت کے محتاج نہیں ہوتے۔ بعض آدمی کہے کہ نہیں میں نے تو ایسا کہا، میری نیت نہیں تھی، تو نیت پھر نیت کی سپورٹ یا متراس یا ٹیک یہاں پر کام نہیں دیتی اگر صریح الفاظ اور واضح الفاظ میں طلاق کے ہی ہو اور مذاق سے کیوں نہ کہے۔ مثلا لفظ تعلق، بیوی کو خلیل اللہ کوئی کہے کہ انت تعلق، یہی ہے کہ طلقتو کا طلقتو کے میں تمہیں طلاق دیا ہے، یا ہو سکتا ہے اپنی زبان میں کہے جو اس معنی میں ہو، جو اس ماحول میں بالکل صریح اور کلیئر ہو۔ جیسے کچھ الفاظ ہیں بر صغیر کے مختلف علاقوں میں، کچھ الفاظ ہیں جو پاکستان کے بعض خاص علاقوں میں سب میں نہیں۔ ایک خطہ ایسا ہے بر صغیر میں، پاکستان ہندوستان میں، جہاں یہ کہہ دیا جائے کہ میں نے تمہیں پیپر دیا یا کاغذ دیا تو اس کا صحیح مطلب ہوتا ہے کہ بھائی طلاق دیا ہے، کیونکہ مفتی رجوع کرے گا علاقے کے لوگوں کے حوار اور عرف عام کی طرف، وہ یہ نہیں کہ شور سے مانگے گا تمہاری نیت کیا تھی، کہ اس عرف میں یا اس خطے میں اس لفظ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صحیح طلاق۔ تو یا اسی طرح کے کچھ کلمات الفاظ اگرچہ معنی ان کا واضح نہیں لیکن عرف عام میں وہ مستعمل ہیں اور اس کا معنی ہر خاص معنی چھوٹا بڑا سب لوگ سمجھتے ہیں۔ اور یا سرحتو کی، یہ خیر عربی الفاظ ہیں اور قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، یا فارقت کہ میں نے تمہیں جدا کر دیا، یا اس طرح کے جو بھی کلمات کسی بھی عرف میں یا عام مفہوم میں بالکل واضح ہوں کہ جن کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ نمبر 2 اشارے اور کنائے والے الفاظ، اور ایسے الفاظ میں ظاہر بات ہے نیت درکار ہوتی ہے، کیونکہ معنی واضح نہیں تو جس شخص نے یہ الفاظ کہے ہیں اس سے پوچھا جائے گا کہ ان الفاظ سے تمہارا مقصد کیا ہے، ان الفاظ سے تمہارا مقصد کیا ہے، یا یہ ہے کہ سچویشن کیا تھی، کیا تنازع اور انتہائی لڑائی جھگڑے کے دوران اس طرح کے الفاظ کہے گئے ہیں یا عام نارمل حالت میں کہے گئے ہیں۔ تو آئیے ذرا ان کا جائزہ لیتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں اعلیٰ سبیل مثال کوئی شخص اپنی بیوی سے کہے، یعنی تم، یہ عربی میں اگر کہا جائے تم فارغ ہو تو اس کا تو یہاں تو کوئی نہیں کہنا ہے، کل سے پوچھا جائے گا تمہاری نیت کیا تھی۔ لیکن اگر یہی لفظ پاکستان میں کہا جائے یا ہندوستان میں تو یہ صحیح ہے بالکل کہ تم فارغ ہوگا، مطلب یہ ہے کہ بھائی تمہیں طلاق ہے، اور یا تم میری طرف سے آزاد ہو اور وغیرہ، یا یہ ہے کہ بائن ہو، یا تم اس طرح کے الفاظ۔ تو یہ عموماً عربی میں یہ الفاظ کنائے اشارے کے ہیں، تم آزاد ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے شوہر کہ میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میرے نکاح سے آزاد ہو، بلکہ یہ کہا تھا کہ تم اپنے بچوں کی پرورش میں یا تم اپنے مزاج میں، تم اپنے رہن سہن میں وغیرہ، اور اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں۔ ان الفاظ میں اگر کسی نے بیوی کو طلاق دی ہے تو اب پوچھا جائے گا کہ بھئی تمہاری نیت کیا تھی جو تم نے یہ الفاظ ادا کیے ہیں، ان سے تمہارا مقصد کیا تھا۔ اگر کسی نے طلاق کہا کہ نہیں میرا مقصد تو صاحب طلاق تھا، بھائی اس قسم کے الفاظ میں نے کہا کہ تم آزاد ہو یعنی میرے نکاح سے آزاد ہو، تو ایسی صورت میں طلاق واقع ہو جائے گی۔
اور اگر کہے کہ نہیں میرا مقصد تو یہ نہیں تھا تو ایسی صورت میں طلاق پھر ان الفاظ کنایہ اور اشارے کے ذریعے نہیں ہوگی۔ طلاق کی تعلیق، یہ بیماری یہاں بہت زیادہ ہے۔ ایک عورت کے بعض لوگوں کو عادت نہیں ہوتی ہے بھائی صبح کو ناشتہ وغیرہ کرنے کی، کچھ کھانے کی، یعنی بہت قریب سے واقعے کو میں جانتا ہوں۔ تو یہاں ایک آدمی نے کیا کہا، نوجوان میں کچھ زمانے پہلے شادی ہوئی تو بیوی کو یہ کہا کہ وہ جاب کرتی تھی بیوی کہیں، غالباً یہی کہا ہوگا جیسے سنا گیا ہے، ہوا تو واقعہ حقیقی ہے لیکن کہا کیا گیا یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اب اس خاتون نے کیا کہا کہ وہ جس کے ساتھ اپنے بھائی یا کسی کے ساتھ جا رہی تھی، جاتے جاتے کہا کہ نہیں 2 منٹ کے لیے گاڑی کو روکیں، تو وہ جو ہے ایک اس میں سپر مارکیٹ میں ایسے دروازے سے جا کر کاؤنٹر سے پہلے گھوم کر باہر نکل گئی۔ یہ کیوں کہ شوہر نے اسے کہا تھا کہ اگر تم نے، ہاں شاید شوہر کا مقصد تو یہ تھا کہ تم جو ہے کچھ اپنے ناشتے کے لیے کھانے پینے کے لیے لے کر جانا لاڈ کے طور پر، اور پیسے بھی دیے ہوں گے پیار کے طور پر، لیکن اس طرح کی حماقت احمقانہ لاڈ پیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو کہا اگر تم نہیں گئی یا تم نے ناشتہ نہیں کیا تو تمہیں طلاق ہے۔ اب وہ اس کی وجہ سے مجبور ہونے پڑی تاکہ یہ جو ہے یہ ہیلا اپنا ہے طلاق کی اس بے رحمانہ تلوار سے بچنے کے لیے۔ تعلیق کے کوئی یہ معلق کر دے اگر تم گھر سے باہر نکلی تو تمہیں طلاق ہے، اگر تم نے ناشتہ نہیں بنایا تو تمہیں طلاق ہے، اگر تم نے فلاں تاریخ کو میکے سے واپس ہمارے یہاں نہیں آئی تو تمہیں طلاق ہے۔ اس کو کہتے ہیں تعلیق کا، یعنی تعلیق طلاق، یعنی تعلیق کو کسی اور چیز کے، طلاق کو کسی اور چیز کے اوپر ہنگ کر کے لٹکا کر رکھنا، یوں ہی رسی کٹی طلاق کی تلوار پڑی۔ اس زمانے میں بالخصوص عرب دنیا میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے۔ بیوی بیچاری کا کیا گناہ؟ ایک ایسے ریسرچ اسکالرس عربوں کی ٹیم کو میں جانتا ہوں، تو وہ کسی میزبان کے ساتھ جا رہے تھے، مشہور ہے وہ بھی ایک اچھے رائٹر ہیں، تو ہوٹل میں کھانا کھاتے وقت اس آدمی نے جو میزبان تھے ہندوستانی، انہوں نے پیسے بل ادا کرنا چاہا، تو یہ جو لوگ تھے، یہ جو نوجوان طلبا تھے 5 سے تقریباً، تو یہ کہنے لگے کہ اگر آپ نے پیسہ دیا تو ایک انہوں سے کہتا ہے میری بیوی کو طلاق دی۔ وہ بیوی بیچاری ریاض میں بیٹھے ہوئے، اس بیچارے نے جنم کیا کیا، تم کھاؤ نہ کھاؤ مرو بھوکے رہو، بیوی کا اس میں کیا گناہ ہے؟ اب اگر اس نے پیسے دے دیے تو تمہاری بیوی کو طلاق، تو یہ حماقت ہے۔ تو اس زمانے میں اس طرح کی حماقت بہت زیادہ ہو چکی ہے، اور بسا اوقات مشکلات وغیرہ کے سبب مثلا آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی آدمی طلاق کو معلق کرتا ہے گھر سے نکلنے پر، بیوی کہ اگر تم گھر سے باہر نکلی تو تمہیں طلاق ہے، یا یہ کبھی یہ کہتا ہے کہ اگر تو فلاں اپنی سہیلی سے ملی یا تم نے فلاں سے فون کیا تو تمہیں طلاق ہے، یا یہ کہے کہ اگر تم نے فلاں سے بات کی تو تمہیں طلاق ہے۔ اور یہ جو ہے اس وجہ سے ہوتا ہے کہ بسا اوقات بعض لوگ ایک تو جہالت کی وجہ سے ایسے کرتے ہیں، اور بعض حالات میں جو بعض اس طرح کی سہیلیوں سے ملنے یا اس طرح کے لوگوں سے ملنے کی وجہ سے جو تبدیلی بعض لوگ اپنی بیویوں کے اندر دیکھتے ہیں، یا یہ ہے کہ بری صحبت کی وجہ سے کچھ وہ عادات جو بعض شوہر پسند نہیں کرتے یا اکثر پسند نہیں کرتے، یا اسی طرح اللہ سبیل مثال ایک واقعہ ہونے کا ہے، طلاق ہوئی کہ ہاں بھائی جو ہے شوہر کا مسئلہ یہ تھا کہ الگ پتہ تھا، کہا کہ بہت زیادہ وہ اس پر ماں سے بہت زیادہ ٹیلی فون پر بات کرتی ہے، 1 گھنٹہ ماں سے فون پر بات کرتی ہے۔ اس نے کہا بھائی شوہر نے بات ہی 1 گھنٹہ ماں سے ٹیلی فون پر موبائل پر بات ہی کرنی تھی تو پھر شادی کر کے یہاں کیوں آئی ہوئی؟ ماں کی کر رہے تھے۔ اور اسی طرح کہا کہ نہیں وہ جو ہے فیس بک پر بہت زیادہ اپنی فلاں سہیلی کے ساتھ، یہ معلوم فلاں سہیلی کے ساتھ جو ہے اکثر وقت گزارتی ہے، گھر کے کام ویسے رہ جاتے ہیں، دیکھ بھال نہیں ہوتی، شاید اس آدمی کی بوڑھی ماں بھی تھی گھر میں، تو حالانکہ وہ زیادہ خدمت کی بوڑھی ماں محتاج نہیں تھی۔ اسی لیے ایک عرب ملک کے بلکہ مصر میں ایک نکاح کے بارے میں ہے کہ بورڈ کے اوپر شروط لکھی، یہ ساری چیزیں، نمبر 1 نو انٹرنیٹ، نو فیس بک، نو واٹس ایپ، شادی کی یہ ساری شروط تھی کہ یہ چیزیں بیوی کو نہیں کرنی ہے جب جا کر شادی ہو۔
تو اب ان چیزوں کو اگر غیر ضروری استعمال کیا جائے تو ظاہر بات ہے وہی چیز جیسے پہلے ایک موقع پر میں نے کہا تھا کہ یہ دو دھاری تلوار ہے، اس کو آپ خیر کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں اور شر کے لیے بھی، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نفسوں کے شر اور اعمال کی جانب سے بچائے اور اپنے مخلوق کے شر سے بھی۔ تو اب معلق طلاق یہ ہوتی ہے۔ اب حکم سنیے شرعی فیصلہ، جب کوئی آدمی کوئی شوہر اپنی بیوی کی طلاق کو کسی شرط پر معلق کرے جس کا واقع ہونا ممکن ہو تو طلاق اسی سے متعلق رہے گی۔ مثلا جو ہی شرط واقع ہوئی طلاق پڑ جائے گی، نہیں واقع ہوئی تو طلاق نہیں پڑے گی۔ علی سبیل المثال، اگر کسی شوہر نے بیوی سے کہا کہ آج اگر تم اپنے میکے گئی تو تمہیں طلاق ہے، اگر اس دن وہ عورت چلی گئی تو طلاق واقع ہو جائے گی، نہیں گئی دوسرے دن گئی تو طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی لیے عورتوں کو، یہ رائٹر کہتے ہیں، عورتوں کو ہم نصیحت کرتے ہیں، بیگمات کو ہم نصیحت کرتے ہیں کہ اگر شوہر اسے کسی کام سے منع کرے جس میں کوئی مصلحت نہیں ہے یا جس میں کوئی نقصان بھی نہیں ہے نہ کرنے میں، تو عورت کو شوہر کی اطاعت کرنی چاہیے اور ضد نہیں کرنی چاہیے، باز آ جانا چاہیے تاکہ اس کے نتیجے میں اس کا گھر برباد نہ ہو۔ لیکن مثال کے طور پر شوہر کہتا ہے کہ تم اپنی ماں سے ملنے نہیں جا سکتی، ادھر ماں بیچاری مر رہی ہے، تو ظاہر بات ہے شوہر کو لات ماری جائے، ماں کے حقوق مقدم نہیں، ماں کے حقوق مقدم۔ اسی طرح شوہروں کو بعض لوگوں نے، بعض مساجد میں آپ نے اشتہار لگے ہوئے دیکھے ہوں گے، نصیحت کی ہے کہ اگر شادی سے پہلے آپ نے ایک دفعہ غور و فکر کیا ہے تو طلاق سے پہلے 100 دفعہ سوچیں، گھروں کو خراب نہ کریں۔ اس طرح شوہروں کے لیے یہ نصیحت کہ ایسے کاموں پر طلاق کو معلق نہ کریں کہ جن سے وہ مراجعت کر سکتے ہیں۔ مثلا یہ نہ کہیں کہ اگر تم ماں باپ کے گئی تو تمہیں طلاق ہے، بھائی ماں باپ کی نہیں بیوی جائے گی، اپنے ماں باپ کے تو کہاں جائے گی، کوئی اور سزا کے اور بہت سے طریقے ہیں۔ تو لہذا فرض ہے بیوی کو صلح رحمی، صلح رحمی کے لیے ضرور جائے گی اپنے میکے کے ہاں، کسی خاص وقت پر آدمی منع کر سکتا ہے، لیکن یہ طلاق کا پھندا گلے میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی طرح ضروری ہے کہ عورت مطلب بس اوقات ایمرجنسی ہوتی ہے، اپنے قرابت داروں بلکہ رشتے داروں سے بات کرنا، اور اسی طرح کسی انسان کے لیے جائز نہیں کہ جلد بازی کرے جبکہ سنجیدگی میں صبر میں مصلحت ہے۔ اسی طرح الفاظ استعمال کرنے میں جن الفاظ کو دوبارہ نکلنے کے بعد واپس لینا بہت مشکل ہوتا ہے، حتیٰ اگر کہ بسا اوقات شوہر راضی ہو جائے، بیوی کو اجازت دے دے کہ وہ میکے کے جا سکے یا وہ بات کر سکتی ہے، لیکن طلاق واقع ہو جائے گی۔ اگر شوہر یہ کہے کہ اگر آج تم میکے کے گئی شام تک تمہیں طلاق ہے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد کہتا ہے نہیں اب میرا غصہ جا چکا ہے تم جا سکتی ہو، اگر گئی تو طلاق واقع ہوگی۔ یہ شرعی احکام شوہر کے ہاتھ میں تھوڑی اب یہ کہ لازماً اسے پابندی کرنی پڑے گی۔ تو لہذا شوہر کو اس طرح کی حماقت نہیں کرنی چاہیے کہ ایسے چیزوں پر طلاق کو معلق کرے جو اس کے لیے بھی پریشانی اور بیوی کے لیے بھی پریشانی ہو، الا یہ کہ بسا اوقات اگر شوہر کہے کہ میری نیت اس کی جو ہے نا، یا جو بعض اوقات فتویٰ قسم تھی یا کفارہ قسم وغیرہ ادا کر کے اس سے نکلا جائے۔ مثال کے طور پر شوہر کہتا ہے کہ میں جو ہے میرا مقصد یہ نہیں تھا کہ طلاق دوں، لیکن میرا مقصد اس کو ڈرانا وغیرہ تھا، تو ایسی صورت میں کیا اس کو اس تعلیق اس شرط کو یا اس طلاق کو قسم قرار دیا جائے گا، اور کفارہ قسم ادا کرنے کے بعد صحیح فتوی کی روح سے شوہر کی حماقت کا مداوع ہو سکتا ہے اور بیوی بیچاری کی رشتہ ازواجیت کو کٹنے سے بچایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد آئندہ ہفتے ہمارے سامنے موضوع رہے گا طلاق کی قسم کھانے، اور بہت سے سوسائٹی میں یہ چیز ہے کہ حلف بالطلاق یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس کے محرکات کیا ہیں، اس پر شرعی حکم کیا مرتب ہوتا ہے، اسی طرح کیسٹ وغیرہ میں آواز بھر کر طلاق دینا، موبائل میں آڈیو یا ریٹن میسج کے ذریعے طلاق دینا، ان کی کیا شرعی حیثیت ہوتی ہے، کسی کو
भेज देना कि जाओ मेरी बीवी के कह दो या मेरी बीवी के मैके वालों को कह दो कि तुम्हें तलाक है, इसमें वकील बनाना। इस जरा थोड़े तफसील तलब मसाइल हैं, इनके जायजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ लेंगे हम आइंदा चारशंबे की मुलाकात में। ठीक 9 बजने में जो 10 मिनट होंगे, वो लंबा है, आगे लेकर चलेंगे, यानी 8:50 से लेकर फिर तकरीबन 9:20 तक। उसके बाद आप लोग खाना खाएंगे। आज इस पर इत्तफाक करते हैं, अब सवालों के जवाब।